الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گلوں کو خندہ وشی، لبوں کو شیرینی، تیرے تبسم جاں فضا سے ملتی ہے. یہ آستان محمد ہے، اس طرف آؤ. یہ آستان محمد ہے، اس طرف آؤ. سکون قلب کی دولت یہاں سے ملتی ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ بیماریاں بند کریں، یہاں موبائل بند کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ بھی پڑھ لیجئے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں اپنی گفتگو سے پہلے تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ موبائل جیسی بیماری اس محفل کے آداب کے خلاف ہے، اسے بند کر دیجئے. سائلنٹ پہ کر لیں یا بند کر لیں. ہم یہاں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے تو پھر ہمارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عزیز مکرم جناب قاری امان اللہ صاحب، داعی محترم، میزبان مکرم جناب محمد فیاض حسین صاحب، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہماری زندگی
جو اللہ نے ہمیں صرف ایک مقصد کے تحت عطا کی، وہ مستعار زندگی ہے، عارضی زندگی ہے۔ دراصل اللہ نے یہ زندگی ہمیں موت کے پیالے میں بند کر کے دی ہے۔ سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ نے اس مقصد حیات کو بیان فرمایا، الذی، وہ اللہ وہی تو ہے، خلق الموت والحیاۃ، جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تاکہ وہ موت اور زندگی کے درمیان جو تمہاری عمر ہے، اس عمر میں تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما لے۔ ایکم، who is amongst you، تم میں سے وہ کون ہے، احسن عملا، جو خوبصورت عمل کرتا ہے۔ کیا کہا؟ احسن عملا۔ غور فرمائیں، اللہ اکثر عملا نہیں کہتا کہ جو زیادہ عمل کرے گا وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں۔ اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو عمل کی مقدار سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو کوالٹی سے غرض ہے۔ اللہ کو تمہارے عمل کی مقدار نہیں، معیار چاہیے۔ ایکم احسن عملا، احسن مبالغہ کا صیغہ ہے، صرف خوبصورت عمل نہیں، بہت خوبصورت عمل۔ جیسا کہ حدیث میں ایک عورت کا بیان آیا، بدکارہ تھی، زانیہ تھی، فاحشہ تھی، لیکن راستے میں چلتے ہوئے ایک بلکتے ہوئے کتے کو دیکھا، جس کی زبان منہ سے باہر پیاس کی وجہ سے نکلی ہوئی تھی، تو دل میں ترس آ گیا، کنواں تلاش کیا، ایک کنواں ملا، پانی گہرا تھا، تو اپنے کرتے کو پھاڑ کر اس کی دھجیوں کو گانٹھ کر کنویں میں ڈالا، کپڑے میں پانی جذب ہوا، اس کو نکالا، نچوڑا، کتے کے منہ میں ڈالا، بس اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی ساری زندگی کے اعمال پر اللہ نے اس کی سیئات کو حسنات میں بدلتے ہوئے فرشتوں کو حکم دیا، میں نے گواہ رہو اس کی ساری برائیاں ختم کر کے اس پر میں نے جنت کو واجب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں زندگی اس لیے دی so that He Almighty may be test you, may be examine you، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن عملا، جو خوبصورت عمل کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خوبصورتی ہے، لیکن خرچ کرنے کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب دایاں خرچ کر رہا ہو تو بائیں کو پتہ ہی نہ چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منّ ولا اذى، نہ جتایا جائے نہ اذیت دی جائے۔ خوبصورت عمل یہ ہے
یہاں تو تم ایک دوسرے کے راستے روک کر کھڑے ہو. ہم سڑک پر چلتے ہوئے جانے والے راستے میں 4 لائنیں لگا کر آنے والوں کا بھی راستہ بند کر دیتے ہیں. خوبصورت عمل یہ ہے وَشِمَاتَةُ الْإِيذَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ کہ تم جب راستہ چل رہے ہو تو تمہارے پیغمبر نے تمہیں تربیت دی کہ راستہ چلتے ہوئے اگر تو نے راستے میں پڑا ہوا کانٹا، ڈھیلا، پتھر جو کسی انسان کی رکاوٹ یا اذیت یا تکلیف کا سبب بن سکتا ہے وہ اس نیت سے ہٹا لیا کہ میرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ نے تمہارے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں لکھ دی. رسول پاک فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک اگر ریت اور مٹی کا ڈھیر لگا دو تو یہ ذرات کم ہو جائیں گے، اس نیکی زیادہ ہو جائیں گی. قرآن پڑھا، خوبصورت بات ہے، لیکن احسن عملہ یہ ہے کہ قرآن کے 6 حقوق پورے کرو. قرآن پر ایمان لانا پہلا حق، قرآن کو پڑھنا دوسرا حق، قرآن کو سمجھنا تیسرا حق، قرآن کا عمل کرنا چوتھا حق، قرآن پر عمل کرنا 5واں حق، اور پھر قرآن پر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانا 6واں حق. آج ہم بھائی فیاض حسین کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں، جو اس عارضی دنیا کو چھوڑ گئی. موت کے بارے میں آپ کا ایک غلط تصور آج میں صحیح کرنے آیا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا ختم ہو گیا، مٹ گیا، فلانا مر گیا. اللہ کہتا ہے مر جانا مٹ جانے کا نام نہیں ہے. اقبال نے بڑا خوبصورت کہا، کیا کہا کہ مومن کبھی مرتا نہیں ہے، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں. ایک اللہ والے گزرے ہیں، اور اللہ کے ولی آپ کو بتا دوں، اوپر سے خوبصورت ہوں نہ ہوں، اندر جو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ اللہ کے ایسے ولی تھے انڈیا میں کہ بحیثیت اللہ کا دوست اندر سے تو خوبصورت تھے ہی، اللہ نے چہرے کا حسن بھی بڑا عطا کیا تھا. اتنے حسین تھے کہ لوگ ان کے حسن کو دیکھ کر انہیں جانے جانا کہتے تھے. نام تھا محمد مظہر، حضرت مرزا محمد مظہر جانے جانا رحمہ اللہ. شاعری بھی فرماتے تھے. ڈائری میں ایک شعر لکھا اور اپنے معتقدین سے، اولاد سے کہا میری زندگی میں یہ ڈائری مت کھولنا، جب میں انتقال کر جاؤں، اس دنیا کو چھوڑ جاؤں تو پھر پڑھنا. حضرت کے انتقال کے بعد وہ ڈائری کھولی گئی تو لکھا تھا لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، در حقیقت مظہر اپنے گھر گیا. انسان جب سفر پہ ہوتا ہے تو اسے گھر لوٹنے پر خوشی ہوتی ہے یا تکلیف؟ سارے بولو نا. تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا تمہارا گھر نہیں ہے،
ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ تو مکڑی کا جالا ہے، یہ تو مردار ہے، یہ تو دنی ہے، اصل گھر تو وہ ہے۔ اب وہ مسافر جو خوبصورت عمل کر کے اپنے گھر کو اصلی گھر کی تیاری کرتا ہے تو وہ تکلیف سے جائے گا یا خوشی سے جائے گا؟ خوشی سے۔ اقبال کہتا ہے نشان مرد مومن باتوں گویم، تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاؤں؟ ایک ہی نشانی ہے مرد مومن کی، جو مر آیت تبسم بر لب اوست، جب مومن مرتا ہے تو اس کے لبوں پر اپنے حقیقی رب سے ملاقات کی خوشی میں تبسم بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس، تم میں سے عقل مند وہ ہے۔ کس نے کہا؟ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ میرا نہیں ہے فتویٰ، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ فرمایا القیس، تم میں سے عقل مند وہ ہے، من وہ دان نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے۔ سیدنا علی نے بھی یہ جملہ فرمایا، من عرف نفسہ قد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ دوسرا، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور زندگی میں وہ عمل کرے۔ اب اس جملے پر ذرا توجہ چاہوں گا، وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، زندگی میں وہ عمل کرے، وہ کام کرے جو موت کے بعد اس کے کام آئیں۔ سبحان اللہ۔ تم تو سب وہی کر رہے ہو جو آج کام آئیں۔ سورہ حشر کی ایک آیت اس دلیل میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور تم میں سے ہر بندہ غور کرے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر بندہ غور کرے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا۔ اس نے تمہارا رب آج کی بات نہیں کرتا، دنیا کی بات نہیں کرتا، کرے بھی کیوں؟ کرے بھی کیوں یعقوب؟ اس لیے آج کی بات اس دنیا کی بات نہیں کرتا کہ اس دنیا کے سارے امور تمہارے اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تم آخرت کے لیے کام کرو۔ رزق اس کے ہاتھ میں، بیماری اور شفا اس کے ہاتھ میں، بیٹے بیٹیاں دینا۔ اللہم مالک الملک
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. تمہارے اس دنیا کے سارے امور، ساری ذمہ داریاں اللہ نے خود لے لی. کہا میرے بندو رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خوشی غم کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تمہیں میں نے کیوں بھیجا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تم تو صرف میری غلامی کرنے آئے ہو، میری بندگی کرنے آئے ہو. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو. بندہ اگر کوئی کہے اللہ میں تیرا نوکر، ٹھیک ہوگا؟ نوکر کہنا ٹھیک ہوگا؟ جزاک اللہ. کیوں؟ میں اگر کہوں اللہ میں تیرا نوکر، اللہ کہتا ہے نہیں تو میرا نوکر نہیں. نوکر کے بھی کچھ اختیار ہوتے ہیں. اگر تنخواہ کم ملی تو نوکر چھوڑ جائے گا. اللہ نے کہا تو میرا عبد ہے، اور عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں. غلام وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، سب اختیار آقا کے پاس ہوتا ہے. بچوں کے لیے پریشان نہیں ہونا. وعدہ ہے میرا، دعویٰ ہے میرا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، یہ میرے قبضہ اختیار میں ہے. جسے چاہوں بیٹے دے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دے دوں، اور جسے چاہے کچھ نہ دوں، جسے چاہے دونوں دے دوں، جسے چاہے بانٹ کر دوں. مالک کون ہے؟ سارے نہیں بولتے ہو. جس کو شک ہے وہ نہ بولے، باقی بولے. مالک کون ہے؟ ہائے بازار فنادا بھائی، اتھو لڑ گئے کئی وپاری. کوئی اپنی آپ بچا کر گئے، کئی کھیپ لٹا گئے ساری. اب سودا دست بدستی دا نہیں ملنی رقم ادھاری. یا گال سید دی یاد رکھے مت بنجو یار وساری. سارے پڑھو چا لا الہ الا اللہ. لا تمہاری دنیا میں برتنوں کے لیے، دیواروں کے لیے، ہر چیز کے لیے ڈٹرجنٹ بنے ہوئے دھونے کے. صرف ہے، صابن ہے، تیزاب ہے، کئی بلائیں بنی ہوئی ہیں. یہ جو دل کا برتن ہے نا، اس کو دھونے کا ایک ہی تیزاب ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا سارے پڑھو، سارے پڑھو. آج ان دیواروں کو، ان کپڑوں کو، ان دریوں کو، اس میٹل کو، آسمان کو، حجر و شجر کو، پتوں کو گواہ بنا لو اپنے کلمہ کا. تیری قبر میں یہ چھاؤں بن کر کھڑے ہوں گے، گواہ بن کے آئیں گے، کہیں گے اللہ یہ دل سے اپنے تیرا نام پکار رہا تھا، اس نے سارے دل سے سارے غیر اللہ کو جھاڑو دے کر اس اپنے دل میں تیرا نام بلند کیا تھا. اس لیے سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ حسبی ربی.
یقین ہے؟ یقین ہے؟ حسبی ربی کا کیا مطلب ہے؟ کافی ہے مجھ کو میرا اللہ. تمہیں یقین ہے؟ بتاؤ نا. اگر اللہ تمہارا دوست بن جائے کوئی فکر ہے؟ جو کہتے ہیں کوئی فکر نہیں رہا تو بلند کرو. نعرہ تکبیر. نیک نصیب جنہاں دے ہو دے بڑوے دے نیک سبب دے. بڑے خوش قسمت ہو یہاں آئے ہو. نیک نصیب جنہاں دے ہو دے بڑوے دے نیک سبب دے. دل کو صاف کر چاہ بندہ متا مل پوی وط رب. کالے مول نہ تھی دے بگے تونے سومن ساون لئیے. منافق دا دل صاف نہ تھی وے تونے پڑھ قرآن سنائیے. سارے پڑھو چا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بنگلہ دیش میں مجھ سے کسی نے پوچھا اللہ کو کہاں تلاش کریں. میں نے کہا پوری کائنات کو دیکھ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آسمان کی بلندیوں میں اللہ زمین کی وسعتوں میں اللہ ہاں سمندر کے تبکج میں اللہ دریاؤں کی روانی میں اللہ ندیوں کے بہاؤ میں اللہ حجر و شجر کے ہلنے میں اللہ. تم کہتے ہو یہ ہوا کی وجہ سے ہل رہے. یہ پتے ہوا آئی تو ہل رہے ہیں نا لیکن ایک روشن ضمیر کہتا ہے تم سمجھے ہو قاری امان اللہ صاحب تم سمجھے ہو موجے ہوا میں جھوم رہے ہیں پتے. تم سمجھتے ہو کہ لیوز آر شیکنگ بائی ڈنٹ آف ایئر. نہیں نہیں تم سمجھے ہو موجے ہوا میں جھوم رہے ہیں پتے. شاخ سے رشتہ ٹوٹ نہ جائے کانپ رہے ہیں ڈر سے. ہاں یہ جو پتے دیکھتے ہو نا یہ کانپ رہے ہیں یہ اس ڈر سے ہل رہے ہیں کہ حقیقی رب سے رشتہ نہ ٹوٹ جائے. ہاں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. لا الہ الا اللہ لا. اسے راضی کر لو. ہاتھ باندھ کے سید کہتا ہے اسی زندگی میں موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لو. وہ ایک اللہ والا تھا نا بازار میں کھڑا رو رہا تھا. ایک بندہ گزرا لگا بزرگو بازار ہے یہاں تو ہر کوئی ہنس رہا ہے خوشی سے اپنے اپنے سودے سلف لے رہا ہے آپ یہاں رو رہے ہیں. کہتا ہے بس میرا مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے. نہیں بتاؤ تو صحیح بیچ بازار میں کھڑے رو رہے ہو. کہنے لگا اس لیے رو رہا ہوں آج گھر سے ایک ارادہ کر کے آیا تھا. کیا ارادہ؟ کہا آج میرا ارادہ ہوا کہ آج میں ان بازار والوں کی صلح ان کے رب سے کروا دوں. تو کہا پھر یہ رونے کی بات کیا ہوئی؟ کہا رونے کی بات ہے میں نے چاہا کہ ان کی صلح ان کے رب سے کروا دوں. وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے. وہ یہ جملہ یاد رکھ لو وہ مانتا ہے یہ. اگلے دن وہی
اگلے دن وہی اللہ والا قبرستان میں کھڑا رو رہا. یہی بندہ گزرا اتفاق سے. کہا بابا تو بڑا عجیب ہے، تو بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی کھڑا روتا ہے، آج کیا ہوا؟ کہا آج بھی کل والا مسئلہ ہے. آج میں گھر سے ارادہ کر کے چلا کہ ان قبر والوں کی صلح ان کے رب سے کروا دوں. کہا پھر آج کیا ہوا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. عزیزوں، اس سے پہلے کہ وہ ماننا چھوڑ دے، اس سے پہلے کہ وہ کب ماننا چھوڑے گا؟ کب ماننا چھوڑے گا؟ جب تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور توبہ کے بغیر. توبہ کے، کیونکہ اگر تو نے آنکھیں بند ہونے سے 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے پہلے بھی اگر تو نے اپنے دل میں ہی اللہ سے توبہ کر لی، اللہ تیری جہنم کو جنت سے بدل دے گا. اگر کہو تو پھر میں سورہ فرقان کی دلیل دے دوں. ہاں، مجھے قاری امان اللہ صاحب نے وقت نہیں دیا، یہ میرا گلہ ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حافظو آگے کیا ہے؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللہ کہتا ہے آ میرے در پر آ جا. اگر روٹی ہوئی ماں کو منائے گا، ماں بڑی شفیق ہوتی ہے، بیٹا اولاد جتنا بھی اس سے زیادتی کر لے بیچاری مان جاتی ہے. ماں جو ہوئی، ایسے ہے کہ نہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن ماں ضرور مان جائے گی، معاف بھی کر دے گی، سینے سے بھی لگا لے گی، لیکن سینے سے لگاتے ہوئے تانا ضرور دے گی. او بے شرم، او بدماش، تو نے میری بہو کے کہنے پر میرا دل دکھایا. دیتی ہے تانا کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی شفیق ہستی کو مناؤ گے، مان تو جائے گی، معاف بھی کر دے گی، لیکن تانا ضرور دے گی. لیکن جب تم 80 سال 60 سال 40 سال 35 سال گناہ در گناہ کرنے کے بعد میرے در پہ آؤ گے، میں تانا دیے بغیر تمہیں معاف کر دوں گا. تم آؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، ندامت کے اشک بہاؤ تو صحیح، دامن طلب پھیلاؤ تو صحیح. تمہارے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. اچھا ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں، اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا. سورہ فرقان میں بڑی عجیب بات کی اللہ نے، فَأُولَئِكَ، جنہوں نے توبہ کر لی یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. میں صرف ان کی توبہ قبول نہیں کرتا، صرف ان کی برائیاں نہیں مٹاتا، بلکہ اگر ان کی 1000 برائیاں تھیں، نیکیاں خالی تھیں،
دوسرا کوئی گلاس ہے بھائی؟ یہ ادھر بھی ایک گلاس ہے، ادھر بھی میرے پاس ایک گلاس ہے. یہ برائیوں کا گلاس بھرا ہوا تھا، اس میں نیکی کا گلاس خالی تھا. اللہ کہتا ہے جب مجھ سے توبہ کرو گے میں اتنا رحیم ہوں کہ تمہاری یہ 1000 جو برائیاں ہیں نا یہ مٹا کر یہی 1000 نیکیاں بنا کر تیرے نیکی کے اکاؤنٹ کو بھر دوں گا. نیکی کی نہیں، نیکی کی نہیں، وہ جو 1000 برائیاں تھیں یبدل اللہ، اللہ بدل دے گا تیری برائیوں کو تیری بھلائیوں سے. کہ جب تو توبہ کرنے آئے گا تیرا نیکی کا اکاؤنٹ خالی ہوگا، برائیوں کا اکاؤنٹ بھرا ہوگا. جب تو مجھ سے توبہ کرے گا تو میں تیری برائیاں مٹاؤں گا، وہی جو مٹی ہوئی برائیاں ہوں گی انہی کو نیکیاں بنا کر تیرے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا. پھر آگے فرمایا من تاب وعمل صالحا فاولئک یتوب الی اللہ متابا. لیکن توبہ ایسے کر کہ اس توبہ کے بعد پھر تجھ سے کوئی غلط عمل نہ ہو. اگر تو نے ایسی توبہ کر لی تو پھر تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی. کبھی قبرستان میں گئے ہو؟ ادھر سے تدفین ہو رہی، ادھر سے میرا بھائی میرا بیٹا سگریٹ پی رہا ہے. میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ قبروں کے اوپر ایک لات رکھ کے کھڑے ہیں اور سگریٹ پی رہا ہے، ادھر سے تدفین ہو رہی ہے. قبروں میں جانے کا یہی ادب ہے. ایک روشن ضمیر نے کہا کہ جہاں گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت. یہاں شاہ نہیں ملتا تو جہانگیر کے مقبرے پر لاہور چلا جا. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ اس سے کہاں ہے وہ تیری شان حکومت. کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے. اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زہرا کو بلایا. آخری وقت ہے، سیدہ عائشہ کی گود میں سر مبارک رکھے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھی تو نظروں سے اشارہ کیا. سیدہ عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک دی، مسواک کی. پھر زہرا آئی، کان میں کہا تو رونے لگی، پھر دوسرے کان میں بات کی تو ہنسنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد مدینہ والیوں نے پوچھا فاطمہ اس ہنسنے اور رونے کا کیا راز تھا؟ فرمانے لگی پہلے تو مجھے اطلاع دی میری پیاری بیٹی اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا. جب میں رونے لگی تو پھر تسلی دی فاطمہ گھبرا نہیں، یہ جدائی بڑی مختصر ہے، یہ دنیا کی صرف 6 مہینے کی جدائی ہے. میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو مجھے جنت میں آ کے ملے گی. سنو آج تمہیں اہل بیت کی شان بھی سناتا جاؤں. وقت آ گیا زہرا کا،
نصیحت فرمائی، میرے حسن میرے حسین، اے میرے ستار ابو الحسن، اے علی، میری وصیت نوٹ کر لو، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہیں، رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے۔ وقت آ گیا، رات کو اندھیرا اٹھا، سیدنا علی نے پوچھا تھا بارہ سے، کیوں لوگ تو دن کی روشنی میں تدفین کرتے ہیں؟ کہتی ہیں اے علی تجھے پتا نہیں، میں نے اپنی زندگی میں اپنے پردے کا بہت خیال رکھا ہے، کل کا کوئی مورخ، کوئی مشکوک النسل مورخ یہ نہ لکھتا پھرے کہ زہرا کی چارپائی کی میئرمنٹ اتنی تھی لہذا زہرا کا قد اتنا تھا، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتی، میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے۔ اب رات کے آخری پہر میں زہرا کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، جنت البقیع میں پورا مدینہ موجود، سسکیاں بھری جا رہی، اور سیدنا علی نے مٹی ڈالنے کے بعد اپنی پیاری زہرا کے سرہانے کھڑے ہو کر کچھ اشعار پڑھے جو تمہیں زندگی کی بے ثباتی کا سبق دیتے ہیں۔ کہا مالی وقفت علی القبور مسلمہ، سیدنا علی نے فرمایا زہرا کی قبر پر کھڑے ہو کر، مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جوابی، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں ہمیشہ قبر پر کھڑا رہوں، لیکن ہے تو میری محبوبہ کی قبر، میری زہرا کی قبر ہے، میری بیوی کی قبر ہے، لیکن یہاں سے جواب نہیں آتا۔ اب فاطمہ کو مخاطب کیا، احبیبہ احبیبہ ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی خلت الاحبابی، اے فاطمہ میں زندگی میں جب بھی تجھے پکارتا تھا ام الحسن تو مجھے فوراً جواب دیتی تھی لبیک یا ابا الحسن، لیکن آج کیا ہوا؟ آج کیا ہوا؟ انسیت بعدی خلت الاحبابی، کیا تو اپنے اصل دوستوں سے اللہ اور اپنے بابا رسول اللہ سلام سے ملنے کے بعد مجھے بھول گئی؟ پھر فرمایا ان افتنادی فاطمہ بعد احمدا دلیل علی اللہ یدعما خلیل، اسی ہاتھوں نے رسول اللہ کو بھی قبر میں اتارا تھا، آج اس کی دختر اپنی بیوی فاطمہ کو بھی اتار دیا قبر میں، یہ دلیل ہے کہ دنیا کے رشتے ختم ہو جانے والے ہیں، مٹ جانے والے ہیں، ایک ہی رشتہ بندے کا باقی رہے گا، وہ ہے اللہ اور بندے کا رشتہ۔ پھر فرمایا وَإِنِ انْقَطَعْتِ يَوْمًا مِّنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي وَإِنِ انْقَطَعْتَ يَوْمًا مِّنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ بَاقِيَاتِ قَلِيلُ، اس کا ترجمہ میں ایک شعر میں کرتا رہتا ہوں، ہمیں کیا جو قبروں پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اس تنہائی کو، اس خلوت کو اگر تم نے منور کرنا ہے، قبر کی تنہائی کو اگر تم نے مزین کرنا ہے، قبر کی تنہائی کو اگر تم نے جنت کا باغ بنانا ہے، تو پھر سورہ حشر کی اس آیت پر عمل کرنا ہوگا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، آنے والی کل کے لیے کچھ کر لو، کچھ کر لو، کچھ کر لو۔ آج اللہ کے لیے تمہارے پاس خرچ کرنے کو کوئی چیز نہیں، اور جب میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے قرآن کی تفسیر 1987 میں جامعہ مدینہ منورہ سعودی عرب میں پڑھی، میں نے دیکھا قرآن کہتا ہے 3 تقاضے ہیں جو اللہ کرتا ہے اپنے بندے پر۔ قرآن سے بتاؤں یا خود بتاؤں؟ قرآن سے بتاؤں یا خود بتاؤں؟ جی ہاں اب تو کہے گا، میرا پونا گھنٹہ ٹائم تھا کہ اب کہہ رہا ہے ہاں اب تو ٹائم ہے، کہاں ٹائم ہے؟ نماز کا وقت اور ہو چکا۔ فرمایا بسم اللہ
الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اے مومنو، اے لوگو، میں نے جو کتاب نازل کی اپنے حبیب پر، اس میں کوئی شک، سارے بولو نا، اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ راستہ دکھاتی ہے، کن کو؟ متقین کو۔ I want to erase any misunderstanding from your minds. میں آپ کے ذہنوں سے غلط فہمی نکالنا چاہتا ہوں۔ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، متقین کے لیے، کس کے لیے؟ اب زنا کرنے والا کہے میں متقی، چوری کرنے والا کہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چونکہ میں نے پڑھ لیا میں مسلمان ہو گیا۔ اچھا ایک بات ضمنی طور پہ آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ علماء خاموش رہے ہیں، آپ بتائیں، آپ میں سے کوئی بتائے اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ What is the difference between Islam and ایمان؟ نہیں پتہ؟ تو پھر کیسے مسلمان ہو، کیسے مومن ہو؟ یاد رکھو، جنت مسلمان کو نہیں ملے گی، جنت مومن کو ملے گی، جنت مومن کو ملے گی۔ تو پھر اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ وہ بدو تھے نا، آئے بہت سارے قبائل کے بدو پہاڑوں سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں قالت الاعراب آمنا، یہ بدوی آئے، دیہاتی آئے، قبائلی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ منصوبہ یہ تھا کہ اب تو مدینہ کی سلطنت قائم ہو گئی، اسٹیبلش ہو گئی، اور مدینہ کے والی نے اعلان کر رکھا ہے کہ یا ایمان لے آؤ، ایمان نہیں لاتے تو جزیہ دو، اگر جزیہ بھی نہیں دیتے، ایمان بھی نہیں لاتے تو پھر خیر سے مدینہ چھوڑ دو۔ مدینہ کیسے چھوڑیں، وہ تو وطن ہے، جزیہ دینے کے قابل نہیں۔ تو کہا چلو نبی کو کیا پتا، ہم جاتے ہیں ایسے جھوٹا موٹا کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کا ایمان لے آئے۔ اب آئے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کہہ رہا قالت الاعراب، ان دیہاتیوں نے کہا رسول اللہ سے آمنا، اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا یہ تو ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، ادھر سے جبریل آ گیا، قل میرے محبوب نے کہہ دو لم تؤمنو، یہاں کیا ہے؟ لم، لا تؤمنو نہیں ہے، چل جاتا، کیا کہا؟ لم تؤمنو، لم تؤمنو ہوتا ہے حسر کے ساتھ، ایک ہوتا ہے نہیں، ایک ہوتا ہے ہرگز نہیں، تو عربی میں لم کہتے ہیں ہرگز نہیں کو۔ قل، انہیں کہہ دے میرے محبوب لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ اب وہ بھی پریشان، نبی بھی پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا میرے محبوب وضاحت کرتا ہوں، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، انہیں کہہ دے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہونا۔ اب سنو، نبی نے اللہ سے پوچھا، جبریل پوچھ کے آؤ اللہ سے اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے پھر آگے بتایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک کلمہ اور کلمہ کے دونوں حصے ان کے دل میں داخل نہیں ہوں گے یہ مومن نہیں ہے۔ کلمہ کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ، ایک ہاتھ میں توحید، دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی سنت۔ اگر یہ دونوں تمہارے ہاتھوں میں ہیں تو پھر نہ تم دنیا میں ناکام ہو سکتے ہو نہ آخرت میں ناکام ہو سکتے ہو۔ دنیا میں بھی تم اعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ کہتا ہے انتم الاعلون، تم بلند ہو بلکہ سر بلند ہو۔
کون ہے جو سر بلند ہونا چاہتا ہے؟ ہاتھ بلند کرے. اگر سر بلند ہونا چاہتے ہو تو پھر سارے پڑھو لا الہ الا اللہ لا. کبھی اس کی قیمت پوچھنی ہونا تو تاریخ پڑھی کرو بلال حبشی کی. بلال حبشی کوئی بادشاہ گزرے، شہنشاہ گزرے، فرعون جیسے، نمرود جیسے، ایران کی سلطنت میں 150 بادشاہ گزرے ہیں ساسان کے. کسی ایک کا نام یاد ہے؟ بولو. علماء کے علاوہ آپ میں سے کسی کو ایک کا نام یاد ہے؟ قربان جاؤں، یہ تو 150 بادشاہ میں سے ایک کا نام یاد نہیں. قربان جاؤں حبشہ کے غلام پر. میں یہاں اس محفل میں چھوٹے بچے کو اٹھاؤں گا اور اسے کہوں کہ محمد کے مؤذن کا نام بتا، وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے گا بلال بلال بلال. یہ بلال اس کا آقا تھا امیہ بن خلف. جب رسول اللہ پر یہ ایمان لایا اس نے لٹا دیا، ننگا کر دیا، سنگریزوں پہ جسم ہے، بھاری پتھر رکھ دیا، ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی اور کوڑے مار رہا ننگے بدن پر، چمڑی ادھر رہی. ایک ہی تقاضا ہے، محمد کا کلمہ چھوڑ. کہا بلال اسی حالت میں تجھے موت آئے گی، کلمہ چھوڑ دے. میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے، غور کرنا ذرا، بلال تھا امیہ کو، بلال تھا امیہ کو، جے ظلم کرے دل ہکے نت اوندی سکے او ہکے. بلال تھا امیہ کو، جے ظلم کرے دل ہکے نت اوندی سکے او ہکے. اے دلڑی پھر نہیں سکتی نہیں مدنی یار تو فکے او ہکے نت اوندی سکے. اے امیہ ہنیا کولو کرے ماس جدا، محبوب نے گدھی دل چھکے او ہکے نت اوندی سکے. سیادہ او بازی جیت گئے جنہ رکھی یار دی دل وچ سکے او ہکے نت اوندی سکے. سارے زور نال پڑھو جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واحفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الفائزين واجعلنا من الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا ورزقا حلالا واسعا طيبا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة من عندك بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأنا أول المسلمين ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب العالمين اس مبارک با سعادت محفل میں جہاں تیرے محبوب کا تیری توحید کا تیرے قرآن کا تیرا ذکر ہو رہا ہے اے اللہ تیرے محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس محفل میں فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بندہ جو دعا کرتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کی جائز شرعی مرادوں کو پورا فرما دے اے اللہ تمام لوگوں کی مجھ سمیت اے اللہ دلی تمناؤں کو پورا فرما دے الہا بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے بے رزق کو رزق حلال عطا فرما دے اے اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے اے اللہ وہ خیر عطا فرما وہ ساری خیر جو تیرے محبوب نے تیرے محبوب کے بعد اس کی جماعت نے صحابہ نے تبع تابعین نے اولیاء اللہ نے اماموں نے اور آج تک سلف صالحین نے اتقیاء نے اصفیاء نے جو تجھ سے خیر مانگی وہ خیر ہمیں عطا فرما دے اور تیرے رسول نے پھر اس کے بعد اس کی جماعت نے پھر تبع تابعین نے پھر اماموں نے اولیاء نے اتقیاء نے اصفیاء نے اے اللہ صلحاء نے صالحین نے علماء نے جن شر سے اے اللہ تجھ سے پناہ مانگی ہمیں اس شر سے پناہ عطا کر دے الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے اے اللہ ان بیماروں کو جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ سب جن کو تو جانتا ہے اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اے اللہ جسمانی بیماروں کو بھی شفا عطا فرما روحانی بیماروں کو بھی شفا عطا فرما الہا ہمارے گناہوں کو بخش دے صغیرہ کو بخش دے کبیرہ پر ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے در پہ توبہ کرنے کے لیے آ جائیں الہا ہمیں اسلام کے نفاذ کے لیے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما اپنے امتیوں کو جہاد کا جذبہ عطا فرما اے اللہ اس حجرے کی زندگی کو ختم کر کے اے اللہ اپنے محبوب کی امت کو یہ توفیق عطا کر کہ یہ سڑکوں بازاروں میں اسلام کے احیاء کے لیے اسلام کے نفاذ کے لیے باہر نکلیں اور طاغوت کو ملیا میٹ کر کے تیرے دین محمد کا جھنڈا بلند کر دے اللہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اے اللہ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے اے اللہ ان کی مادر محترم کو ایصال ثواب فرما دے یہ ہمارے اس محفل کا ہمارے سننے کا ہمارے کہنے کا قرآن و حدیث کے پڑھنے کا ثواب ان کی امت کو عطا کر دے میری والدہ کو آپ سب کے گئے ہوئے جتنے بھی ہیں اس دنیا کو چھوڑ دے اے اللہ ان سب کی قبروں کو روشن کر دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والسلام علیکم